السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ معزز سامعین و ناظرین اور دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، پچھلے 4 دروس میں آپ کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کا معنی اور مفہوم اور اس کا تقاضا کسی حد تک رکھنے کی کوشش کی گئی جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد توحید کا معنی اور مفہوم اور اس کی اقسام پر بھی نہایت ہی مختصر گفتگو اللہ کے فضل سے کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت کا معنی، مفہوم اور اس کے شرائط بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتے تھے، اللہ رب العزت کو خالق و مالک اور مدبر کائنات کے اندر تصرف کا مکمل تنہا مانتے تھے، لیکن اپنے جو ان کے بزرگان تھے، جو صالحین تھے، ان کے تعلق سے وہ غلو کرتے ہوئے، انہیں اللہ رب العزت کا مقرب سمجھتے ہوئے وہ اپنا انہیں سفارشی مانتے تھے، اور ان کے واسطے اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی جس چیز کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر مبعوث کیا گیا۔ توحید ربوبیت کا تو انہوں نے اقرار کیا، مگر اس چیز کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا، نہیں مانے، تو انہیں مسلمان نہیں گردانا گیا، اسلام کے اندر انہیں داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے قتال کیا گیا، ان سے جہاد کیا گیا۔ اسلام نے ان کے خون اور مال کو اپنے ذمہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف لفظی، اس کا صرف لفظ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کا حقیقی معنی سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، حالانکہ وہ جاہل تھے، وہ جاہل قوم تھی، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا صرف لفظی نہیں بلکہ حقیقی معنی سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لا الہ الا اللہ کہلوانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معبودان کو، تمام جو ہے جن کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، جن کے واسطے اور جن کے وسیلے پکڑے جاتے ہیں، ان تمام کو چھوڑنا ہوگا، تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے چونکہ وہ معنی مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی تھی کہ آج کے مشرکین جو اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، اسلام کو مانتے بھی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کا ظاہری معنی بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کا جو اصلی اور حقیقی معنی ہے، یعنی معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے، یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا ان کو اس چیز کو سمجھایا نہیں گیا، بلکہ مغالطے میں اور غلط فہمیوں میں انہیں ڈالا گیا اور انہیں الجھا دیا گیا ان تمام چیزوں کو لے کر کے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہاں تک تو یہ بات ہے آپ کے سامنے رکھی جا چکی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص
توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء اور رسل ہوں، چاہے وہ دیگر بزرگان دین اولیاء اور صالحین ہوں، ان میں سے کسی کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک کرتا ہے، وہ عبادت دعا کی شکل میں ہو، یا ذبح اور نذر و نیاز کی شکل میں ہو، یا استغاثہ اور استعانہ کی شکل میں ہو، یا ڈر خوف اور محبت کی شکل میں ہو، توکل اعتماد و بھروسے کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، قولی ہو، عملی ہو، قلبی اور روحانی ہو، ان تمام کے تمام عبادات میں سے کوئی بھی شرک اگر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کے لیے روا رکھی گئی تو ایسا عمل شرکیہ ہوگا، ایسے لوگ مشرک قرار پائیں گے۔ اور اگر ایسے لوگ اسی حالت میں اللہ رب العزت سے جا ملتے ہیں، یعنی توبہ کے بغیر، یعنی توحید کا دم مکمل طور پر بھرے بغیر اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مشرک قرار پائیں گے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رکھا ہے، جنت ایسے لوگوں پر حرام قرار دے دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ، سورۃ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت یقینی طور پر ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے کم تر جو گناہ ہیں، اگر وہ گناہ لے کر کوئی انسان پہنچتا ہے مگر اس کی توحید میں خلل نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سزا کے اسے معاف فرما دے، اور چاہے تو اس کے جرم کے بقدر اسے سزا دے اور پھر جہنم سے چھٹکارا دلا کر کے جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ میرے بھائی دوستو، یہاں تک یہ باتیں ہوئیں، اور آگے چل کر کے آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب انسان نے جان لیا کہ یہی وہ دین ہے جس دین کو، یعنی توحید الوہیت جو توحید عبادہ ہے، وہی اصل دین ہے جس چیز کو تمام انبیاء اور رسول لے کر کے آئے اول سے آخر تک، اور ان کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اس دین، یعنی جو دین جو توحید الوہیت ہے، اس میں ذرہ برابر اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اب آگے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اکثر لوگ اس معاملے میں غافل ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کے معاملے میں اور شرک کے گندگی میں پڑے ہیں۔ اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر مومن اور غیر مومن، یعنی مومن اور کافر، اب وہ کافر میں جس بھی شکل کے ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ابوذی ہوں، یہ ہوں اور وہ ہوں، اس مقابلے میں بھی اگر تیلی کیا جائے تو مومنوں کی لسٹ کم ہے بنسبت کافروں کی، اور پھر جب مومنوں میں آپ لسٹ بنائیں گے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں موحدین کتنے ہیں، تو جب اس کی لسٹ آپ بنائیں گے تو موحدین آپ انگلیوں پر اتنے کم ہوں گے کہ آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، صاحب کتاب نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اکثر لوگ اس معاملے میں جاہل ہیں اور غفلت سے کام لیتے ہیں اور اس تعلق سے غافل ہیں، بے پرواہ ہیں۔ اب آگے انہوں نے، اب یہاں تک تو ہم نے گفتگو آپ کے سامنے کر دی تھی، اب آج کے درس کی جو ہے نئی بات ہے وہ یہ، وہ آگے کہتے ہیں کہ افادک فائدتین۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں کو جان لیا کہ تمام انبیاء کا دین ہے وہی دین ہے، اور اس دین کے علاوہ اللہ رب العزت کوئی دین پسند نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جب اتنی چیز ہم نے اور آپ نے جان لی، پہچان لی، پرکھ لیا، سمجھ لیا، تو آگے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ فائدہ ہے کہ ہمیں توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، ایک انسان اگر توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ لے، انبیاء کے آنے کا معنی اور مقصد سمجھ لے، انبیاء کی دعوت کا لب لباب اور نچوڑ سمجھ لے، تو یہ خوشی کا موقع ہے، یہ
خوشی کا موقع ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت پر، اس کے فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کا موقع ہے۔ یعنی ایک آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے کس بات کی؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا، اپنی خاص رحمت کے سائے میں ڈھانپا کہ توحید اور شرک جیسی، یعنی ان دونوں چیزوں کو ہم سمجھ سکے۔ انبیاء کی دعوت کا نچوڑ ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا خاص کرم، اس کی رحمت ہی ہے۔ ورنہ لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود توحید ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ توحید ان کے سامنے جب پیش کی جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں اور الٹے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، مار پیٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے اور ماضی میں بھی آئی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر توحید کو پڑھنے کا، توحید کو سمجھنے کا، اس کو پرکھنے کا، اس کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کے مواقع اگر مل گئے اور مل جانے کے بعد اگر وہ چیز سمجھ میں آ گئی، دل میں وہ گھر کر گئی، تو یہ اللہ کا خاص فضل، اس کی رحمت ہے، اور اس کے خاص فضل اور رحمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو پہلا فائدہ ان تمام معلومات سے ہمیں خوشی کا موقع ملتا ہے، اور وہ خوشی کس بات کی؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر خاص فضل اور اپنا خاص کرم کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اس آیت کریمہ کو مصنف نے کوٹ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر وہ خوش ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر وہ خوش ہوں، اور انہی دونوں چیزوں پر خوش ہونا بھی چاہیے۔ کس پر؟ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر، اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوش ہونا بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا آگے ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ سمیٹتے ہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں میں ان دو چیزوں کے علاوہ آپ جو کچھ بھی سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ دو چیزیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دوسرا فائدہ، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اب اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان نے توحید کو جان لیا اور شرک کو پہچان لیا، توحید کی فضیلت و اہمیت اس کے سامنے آ گئی، اور توحید کی اپوزٹ جو اس کی ضد ہے، اس کے جو مد مقابل شرک ہے، شرک کی قباحت و شناعت جب اس کے سامنے آ گئی، تو پھر اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صحیح طور پر اللہ رب العزت کا ڈر موحدین کے دلوں میں ہوتا ہے، جن کے دلوں میں توحید جس حد تک گھر کرتی جائے گی، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی ہیبت، اس کی خشیت، یہ اتنا ہی زیادہ اس دل میں اپنا مقام اور اپنا گھر کرتی جائے گی۔ تو جہاں ایک طرف اس کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا موقع میسر ہوا، وہیں دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر بھی پیدا ہوا اور ہوگا، اور ایسے وقت میں خوف اور ڈر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے نجات کی جستجو بھی آدمی کی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان توحید کو سمجھ لیتا ہے تو پھر توحید کو پکڑنے اور توحید کے اپوزٹ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی لگن اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جو لوگ توحید میں خالص ہوتے ہیں، توحید جن کی گھٹی میں رچی بسی ہوتی ہے، جو توحید کے دل دادا ہوتے ہیں، آپ یقین کریں وہ تو ایسی چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتے جن سے
توحید پہ آنچ آنے کا اندیشہ ہو، آنچ آ نہ رہی ہو، آنچ آنے کا اندیشہ ہو، ایسی چیزوں کو بھی موحدین برداشت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرز زندگی اور ان کے نہج پر چلنے والوں کی اگر زندگیوں کو آپ ٹٹولیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے تھے، اور ان تمام دروازوں کو بند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے جن دروازوں سے شرک کے آنے کی سمبھاونا ہو، آنے کا امکان ہو۔ آپ سوچیں، مثالیں بہت ساری ہیں لیکن ادھر نہیں جانے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے راہ نجات کی جستجو بڑھ جاتی ہے جب آپ یہ جان لیتے ہیں، جب یہ آپ نے سب کچھ جان لیا۔ اور میرے بھائی دوستوں، آگے وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يَخْرُجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل۔ ذرا غور کیجئے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ بسا اوقات کبھی کبھار انسان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ابھی آپ اگر اعتقاد کے ساتھ کہہ دیں یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا علی، یا حسین، یا فلاں، یا ڈھکان، ایک کلمہ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے جس سے انسان کفر کر بیٹھا۔ کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ، کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ ایک انسان کفر کر بیٹھتا ہے بِكَلِمَةٍ يَخْرُجُهَا مِنْ لِسَانِهِ، ایک ایسے کلمے کے ذریعے سے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، وَقَدْ يَقُولُهَا، جو وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے، وَهُوَ جَاهِلٌ، حالانکہ وہ اس کو جانتا بھی نہیں، فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ، تو جہالت یہ اس کا عذر نہیں بن سکتا۔ یعنی جہالت کی بنیاد پر، یہ صاحب کتاب جو ذکر کر رہے ہیں کہ جہالت کی بنیاد پر اگر ایک انسان کلمہ کفر کہہ لے اور کلمہ اور کفریہ اعمال کر گزرے تو یہ بھی عذر معقول نہیں بنتا۔ میرے بھائی دوستو، یہاں ایک دو بات جانتے چلیں جو یہاں صاحب کتاب نے تو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آپ سرسری طور پر یہ جانتے چلیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، اس کا مطلب دو چیزیں، میں بڑی تفصیل، لمبی جو تفصیل ہے، اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر مکمل ایک یا دو درس بعد میں کبھی رکھیں گے، لیکن یہاں دو چیزیں بہرحال جانتے چلیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان جاہل ہے، اسے بالکل پتہ نہیں، کسی نے نہیں بتایا، یا کسی ایسے معاشرے میں نہیں رہتا جس کو جہاں توحید، شرک اور ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر جاہل ہے، اس نے کبھی توحید کا نام سنا ہی نہیں، اسلام کی بنیادیات کو سنا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ، صرف یہ ہے کہ چلو اسلام ہے اور اسلام بس کلمہ اسلام قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس آگے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، نہ اس کو کسی نے بتایا، نہ اس کو سیکھنے کا موقع ملا، نہ وہ کہیں سے کچھ سیکھ سکا۔ ایسے موقع پر اگر جہل کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کہہ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور ہم اس کے کفر کو، ہم اس کو کافر نہیں گردانیں گے۔ البتہ آج کے اس ماحول میں جن تک توحید اور شرک ان دو لفظ ان کے سامنے سے گزرے اور توحید کے الفاظ اور توحید کی باتیں اس تک پہنچیں، اب پہنچنے کے بعد اس نے یا تو اس نے سیکھا نہیں، یا سکھایا گیا مگر اس نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، یا اس نے ماحول اور معاشرے میں توحید اور شرک کی باتیں گونجتی تو رہیں مگر اس پر اس نے کبھی توجہ نہیں دی، تو پھر ایسی جہالت عذر نہیں بن سکتی۔ یہ دو موٹی باتیں یاد رکھیں۔ یعنی کبھی کبھی دیکھیں جیسا ابھی آج کل توحید کے دروس ہو رہے ہیں، توحید پہ کتابیں ہیں، توحید کے آڈیو ویڈیو ہیں، اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ ہمیشہ اس کے مناظرے اور مباحثے اور یہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے نہیں پتہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو گویا کہ اس نے توحید و شرک پر توجہ ہی نہیں دی، توحید کو سیکھنے کی اور شرک کی قباحت و شناعت پر اس نے کبھی کان ہی نہیں دھرا، اس نے نہ سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ اس
पर तवज्जो दी तो फिर उसकी ये जहालत उज़्र नहीं बनेगी। अलबत्ता एक आदमी दुनिया के किसी ऐसे कोने में हो जहाँ तक तौहीद की दावत नहीं पहुँची, या तौहीद को समझाने वाला, या उसको सीखने चाहत के बावजूद सीखने का मौका नहीं मिला वगैरह वगैरह, तो फिर ऐसी सूरत में उसके उस जहल को, उसके उस नादानी को बहर की बुनियाद पर उसे काफिर गर्दाना नहीं जाएगा। ये ज़ाहिरी हुक्म है। बाकी अल्लाह की बारगाह में जब वो पहुँचेगा तो वो अल्लाह का मामला है, वो उससे इम्तिहान ले, क्या करे क्या ना करे वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। बहरहाल एक लंबी चौड़ी तफसीली गुफ्तगू है, मैं इस बात को यहीं रोक रहा हूँ। मेरे भाई दोस्तों, साहिब किताब ने क्या कहा, जब आपने जान लिया कि एक इंसान एक ऐसा कलमा बोलता है जो कलमा कुफरिया होता है और इंसान जो है इस कुफ्र में दाखिल हो जाता है, जब आपने ये बात जान ली और उसके बावजूद हालांकि वो ऐसी बात कही जाता है जिसको वो जानता नहीं, हालांकि वो कुफ्र होती है, तो ये जहालत उज़्र नहीं बन सकती। तो इस पर थोड़ी सी आपको मैंने गुफ्तगू बता दी है, आपने जान लिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बात और जान लें, कभी तो उसके मुंह से नादानी और जहालत में ये लफ्ज़ निकल जाता है और जहालत की वजह से वो माजूर नहीं समझा जाएगा। इस पर गुफ्तगू हो गई, यानी वो अब उसकी तफसील जो मैंने इख्तिसार से आपके सामने रखी है। और कभी ये समझ कर वो ऐसी बात बोल जाता है कि ये चीज़ यानी जो बोल रहा है, ये चीज़ जो बोली गई चीज़ है, ये चीज़ उसे अल्लाह से करीब कर देगी, अल्लाह से करीब कर देगी। कभी कभी वो ये चीज़ बोलता है, हालांकि वो कुफ्र होती है, लेकिन वो उसको कुफ्र नहीं समझता, बल्कि वो उसको अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझता है, अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया समझता है। जैसा कि मुशरिकीन का अक़ीदा था। मुशरिकीन का अक़ीदा क्या था कि जो बुज़ुर्गान दीन थे, जो उनके औलिया और सालिहीन थे, उन्हें वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुक़र्रब बंदा समझते थे और उन मुक़र्रब बंदों को अपने और अल्लाह के बीच में वास्ता और वसीला बनाते थे, सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं और हमारी डायरेक्ट वो सुनता नहीं, हम गुनहगार हैं, तो हम इनके ज़रिए से अपनी बात अल्लाह तक पहुँचाएँगे, अल्लाह को मनाएंगे वगैरह वगैरह। तो जो कुछ ये करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जोई, उसकी खुशनूदी के हुसूल के लिए अल्लाह के बीच में ये वास्ता और वसीला रखते थे। हालांकि ये अमल मुकम्मल तौर पर शिर्क था। तो यो कह रहे साहिब किताब कि कभी कभी इंसान वो समझ कर ऐसी बात बोलता है, ऐसी बात कहता है, ऐसी बात लिखता है, जो चीज़ उसे जो समझता है कि ये चीज़ उसे अल्लाह के करीब कर देगी, हालांकि वो अल्लाह से करीब करने वाली नहीं बल्कि अल्लाह से दूर करने वाली है। हालांकि वो तौहीद नहीं बल्कि शिर्क है, जैसा कि मुशरिकीन का अक़ीदा था और मुशरिकीन का अमल था, जिसकी तफसील आपके सामने पिछले दर्स में रखी गई है। अब इस चीज़ को अगर समझना हो तो आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जिस वाक़े को साहिब किताब ने इख्तिसार से ज़िक्र किया है। अब वो वाक़या ज़रा सुनिए। हज़रत अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है। वो कहते हैं कि खरजना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हुनैन, कि ग़ज़वे हुनैन के मौके पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जा रहे थे। और आगे कहते हैं व नहनु हुदसा व अहदिम बिकुफ्रिन, और हम नए नए मुसलमान हुए थे, यानी हुनैन के मौके पर ये नए नए मुसलमान थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वो जा रहे थे। वो कहते हैं रास्ते में वलिल मुशरिकीन सिदरतुन याकिफून इंदहा व यनूतून बिहा असलिहतहुम युकालु लहा ज़ातु अनवात। बड़ा मशहूर वाक़या है और मेरा ख्याल शायद आपने सुना हो, लेकिन बहरहाल सुने, गौर करें। इस पूरी हदीस में, इस पूरे वाक़े में बहुत सारी नसीहतें हैं, बहुत सारी इबरत का मकाम है और बहुत सारे दुरूस इसमें पिन्हा हैं, बहुत सारे ज़ाहिरी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं और ख़ुसूसन शिर्क का माना और मफ़हूम आपको समझ में आएगा। और फिर हमारे माहौल और मुआशरे में जो बुज़ुर्गों की और औलिया और सालिहीन की अक़ीदत के नाम पर जो कुछ नंगा नाच नाचा जा रहा है,
اس کو بھی سمجھنے میں یہ واقعہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، اور مشرکین کے لیے ایک بیری کا درخت تھا، یعنی مشرکین جو تھے وہ لوگ ایک بیری کا درخت تھا، اور اس بیری کے درخت کی عظمت اور اس کو برکت کا درخت تصور کرتے تھے، تو اس کی عظمت اور اس کو برکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، وہاں آ کر کے اس کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور آرام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، تو اس کے پاس آ کر بیٹھے رہتے تھے اور برکت کے لیے اپنے اسلحہ اور اپنی تلوار وغیرہ کو اس کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے بطور تبرک، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تبرک، وہی تبرک کے طور پر اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھتے اور اپنے اسلحے اور اپنے ہتھیار اس درخت کے اوپر لٹکا دیتے تھے برکت کے حاصل کرنے کے لیے، تبرک کے لیے۔ یہی کچھ ہمارے ماحول اور معاشرے میں، بر صغیر میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شاہراہوں پر، عام جگہوں پر، خاص جگہوں پر، بہت تیرے مقامات پر آپ کو ایسا کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی ان آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کی بہتیری ویڈیوز اور آڈیوز آپ نے سنی اور دیکھی ہوگی۔ اب ذرا اس واقعے کو سمجھیے۔ مشرکین مکہ کے نگاہوں میں ایک درخت تھا بیری کا، اس درخت کو وہ بڑا عظیم سمجھتے تھے، بڑا بابرکت سمجھتے تھے، اس کی عظمت اور اس کی برکت جو ان کی نگاہوں میں تھی، اپنی اس سوچ اور عقیدے کے حساب سے آ کر کے باقاعدہ اس درخت کے نیچے بیٹھتے، اپنے تلواروں اور اسلحہ اور ہتھیار وغیرہ کو اس کے اوپر لٹکاتے تھے۔ آگے سنیے، اور اس درخت کا نام کیا تھا؟ ذات انوات اس کا نام تھا۔ میرے بھائی دوستو، اس طرح کے بہت سارے بیری کے درخت اور یہ درخت اور وہ درخت، اور ہندو میں پیپل کا درخت وغیرہ وغیرہ، دیکھیں جتنی چیزیں، شرک کے جتنے مظاہر ہیں، شرک کے جتنی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو اگر آپ بغور مطالعہ کرو گے تو ان کی اصل جا کر آپ کو ملے گی غیر مسلموں کے ہاں، یہ ہندوؤں کے ہاں، بوذیوں کے ہاں، مجوسیوں کے ہاں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے یہاں آپ کو اس کی اصل مل جائے گی۔ جو بھی آج مسلمانوں کے یہاں شرک کے نام پر شرک کے مظاہر دکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عقیدت کے نام پر کرتے ہیں، بزرگان کی محبت اور ان کی تعظیم کے نام پر کرتے ہیں، انہیں اللہ کا مقرب سمجھ کر اپنی گتھی کو سلجھانے کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جو سراسر واضح طور پر شرک ہے۔ اس کی توبہ کیے بغیر اگر انسان مر جائے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، العیاذ باللہ۔ میرے بھائی دوستو، حدیث سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو گفتگو ہو گئی، اور یہ گفتگو تمہیدی ہے۔ آگے کہتے ہیں فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ، تو ہم بھی ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہم بھی گزرے، یعنی ہمارا بھی گزر ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نکلے تھے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب یہ بتایا انہوں نے مشرکین کا جو عقیدہ تھا، جو ان کا عمل تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم گزرے راستے سے تو ایک جگہ بیری کا ہم نے درخت پایا راستے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ ذرا غور کیجئے گا، یقین جانیں یہ ایک واقعہ اگر آپ نے سن لیا، سمجھ لیا، تو آپ کو شرک کے جتنے اڈے ہیں سارے اڈوں کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ جائے گی، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان تمام اعمال کے شرکیہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے مشرکین کا ایک ذات انوات ہے، یعنی ذات انوات نامی بیری کا درخت ہے جو ان کی نگاہوں میں بڑا عظیم ہے، بابرکت ہے، جس کی
عظمت کو بنیاد بنا کر کے وہ برکت اور تبرک حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے، یعنی ہمیں بھی ایک معبود اللہ کو چھوڑ کر گھڑ کر کے پیش کر دیجئے۔ ہم بھی مشرکین مکہ کی طرح، دیگر مشرکین کی طرح ہم بھی درختوں کے نیچے جا کر کے بیٹھیں، ان سے تبرک حاصل کریں اور ان سے جو ہے اپنی حیات اور اپنی ضروریات کو پیش کریں۔ ہم بھی ان سے ان کی عظمت کا خاص خیال رکھیں اور وہاں جا کر کے اپنے دلوں کی مراد کو پوری کرنے کے لیے وہاں بیٹھیں مجابی بن کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی دوستو، جب یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر انہا السنن، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں، یعنی پچھلی قوموں کی گمراہی کا سبب، بنیادی سبب ان کی ہلاکت کا یہی تھا۔ اور آپ کو میں نے دوسرے یا تیسرے درس میں بتایا تھا کہ قوم نوح کی ہلاکت کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ ان کے 5 بڑے بزرگان دین تھے، صالحین تھے، ان صالحین کی غلو میں پڑھ کر کے ان کے مجسمے بنائے اور پھر ان سے جا کر کے اپنی مشکل کشائی حید روائی کے لیے ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے، مجاور بن کر کے، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ آج کل ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اور آپ نے اور ہم نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ نے فرمایا اللہ اکبر انہا السنن، اللہ سب سے بڑا ہے، تم لوگوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تو پچھلی قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب تھا۔ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، جو سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئیں اور توحید کا راستہ جو بھول گئیں اور شرک کی دلدل میں جو پھنس گئیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ غیر اللہ کی عظمت کو، غیر اللہ کو اتنا عظیم بنا دیا اور پھر اس کی عظمت کو بنیاد بنا کر کے اس سے تبرک لینا شروع کر دیا، تو پھر گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، آگے آپ نے فرمایا کہ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بھی وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یعنی اسی طرح کی گھٹیا بات، یہ گمراہی والی بات، اسی طرح کی گھٹیا بات، گمراہی والی بات، شرک کے مظاہر کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، تو جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے، اور کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کیجئے کہ جیسے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود مقرر کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے نادان ہو، بڑے جاہل ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کا دامن جسے مل جائے، توحید جسے سمجھ میں آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم بابرکت شخصیت جسے حاصل ہو، پھر میرے بھائیوں اور دوستوں اسے ادھر ادھر منہ مارنے کی پھر بھی ضرورت پڑے تو یہ نادانی اور جہالت اور احمقانہ فعل نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی اس قوم سے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے ان کے لیے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے، تو کیا کہا تھا؟ تم نہایت ہی نادان ہو، احمق ہو، جاہل قوم ہو۔ میرے بھائی دوستو، آگے آپ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اپنا طرز زندگی کو ذرا ٹٹولیں، دیکھیں، چیک کریں تو یقیناً پچھلی قوموں نے جو اعمال کیے، عقائد کے معاملے میں خصوصاً جو گری حرکتیں کی، وہ ساری کی ساری حرکتیں، وہ سارے کے سارے اعمال اور افعال آج امت مسلمہ کے اکثر افراد میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو ذرا آپ پھر سے غور کیجئے گا، پڑھیے گا اور سمجھنے کی
کوشش کیجیے گا۔ میرے بھائی دوستو، اس میں واقعی بڑا تفصیلی گفتگو کا موقع ہے، لیکن میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، اب میں ایک بات اور بیان کر دوں اور بیان کرنے کے بعد بات ختم کر دوں۔ آگے وہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ انبیاء کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں۔ کریں یہ بات بھی ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ اس نے توحید کی دعوت دے کر جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان انبیاء اور رسول کے دشمن بھی پیدا فرمائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دھرتی پر اچھے لوگ ہوں اور اچھے لوگوں کے دشمن نہ ہوں۔ تو اگر توحید کی بات کرتے ہوئے آپ سے کوئی دشمنی نبھائے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، تو اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، پھول ہو کانٹے نہ ہوں، پھول ہو کانٹے نہ ہوں، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کانٹوں کے بیچ میں پھول کھلتا ہے، کانٹوں کی پہرے داری میں پھول کھلتا ہے۔ تو توحید یہ ایک پھول ہے، اور اس پھول کے چاروں طرف گھنے نکیلے کانٹے اور خاردار خار ہیں، اس سے پھول گھبراتا نہیں، اور پھول کی خوشبو اور اس کی جو لطافت ہے، اس کی کیا نام ہے، نکیلے پن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس گھیرے میں رہتے ہوئے بھی پھول کھلتا بھی ہے اور خوشبو بکھیرتا بھی ہے، اور ادھر سے گزرنے والے اپنی آنکھوں کو جلا بھی بخشتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اور اپنی ناکوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ معطر بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ توحید کی برکت، جہاں بھی توحید ہوگی اس کے اطراف و جوانب میں رہنے اور بسنے والے لوگ اس کی برکت سے نہ چاہتے ہوئے بھی محظوظ اور مستفید ہوں گے، کیونکہ توحید ہے ہی کھلتا ہوا معطر پھول۔ میرے بھائی دوستو، تو میں کہتا کہ جب جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، اللہ رب العزت کی حکمت رہی کہ اس نے ان کے دشمن بھی پیدا فرما دیے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے اسی طرح شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا۔ اب دیکھو، پیغمبروں کی اہم دعوت کیا تھی؟ بنیادی نقطہ لا الہ الا اللہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، اور ایک اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں جس بھی شکل میں ہوں، انبیاء رسول، گفتگو آ چکی ہے، ان تمام کی عبادت کا انکار، یہ تمام انبیاء کی دعوت کا لباب اور نچوڑ تھا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا دشمن اللہ رب العزت نے شریر آدمیوں کو اور جنوں کو بنا دیا ہے۔ ہر آدمی نہیں، جو توحید کا انکار کرے، یقین جانے اگر وہ انسانی شکل میں ہے تو وہ شریر ہے، اللہ کا دشمن ہے، انسانوں کی شکل میں، جنوں کی شکل میں، دونوں شکلوں میں اللہ رب العزت نے توحید کے خوگر، توحید کی دعوت دینے والوں کا دشمن بنا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو یہ نہ سوچئے کہ ہم توحید کی دعوت تب دیں گے جب ماحول سازگار ہو جائیں گے، جب توحید کی دعوت قبول کرنے والے لوگ ہو جائیں گے، جب اس کی مخالفت کرنے سے دنیا، یہ ایسا کبھی نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ توحید کی دعوت دیتے رہیں، جن کے مقدر میں ہوگا، جن کے دلوں کو اللہ رب العزت چن لے گا، ان کے دلوں میں یہ نعمت، انمول نعمت، دولت ڈال دے گا۔ جن کے مقدر میں نہیں ہوگا، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوگی ذاتوں کی گمراہی کی، تاریکی کی، تو پھر ایسے لوگ اس کا انکار بھی کریں گے، اس کی مخالفت بھی کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ دشمن بنایا ہے، یہ جو دشمن ہیں یہ ایک دوسرے کو ملمس دار باتیں کرتے ہیں، خوب چکنی چپڑی باتیں کریں گے، خوب جو ہے سنہرے خواب دکھلائیں گے، اور خوب ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، جس سے لوگوں کو فریب دے سکیں،
لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو شریر قسم کے انسان اور جو جنات ہوتے ہیں وہ تمام انبیاء و رسول کے جو دشمن تھے وہ ملمہ سازی کرتے ہیں، باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے، اس کو اچھا بنا بنا کر کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان جو ہے لوگوں کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ مزین کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، بات آگے نکل رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب کہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تعظیم اس حد تک نہ بجا لاؤ جو اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے استغاثہ استعانہ نہ کرو، تو لوگ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے کیا بزرگان تھے، صالحین تھے، اولیاء اللہ ہیں، پہنچائے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب محبوب ہیں، ان کی عظمت ان کے تقدس پر آ جائے گی، اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ اب یہ چکنی چپڑی باتیں ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتیں کریں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی توہین، ان کی تعظیم، ان کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ توحید کے نام پر، اور ان کی عظمت نہیں کرتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی دوستو، ہم جتنے اولیاء اللہ ہیں جس بھی شکل میں ہوں، آج سے پہلے کیوں ہوں، آج کے ان موجودہ اوقات میں ہوں، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام اللہ کے ولیوں کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کی محبت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر دعائے رحمت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم ان کی محبت کا انکار کبھی نہیں کر سکتے، ہم ان کی توہین کا اور ان کی بے عزتی کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم اس تاج سے اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس تاج کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کی توہین تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، البتہ ان کی عظمت اور ان کا تقدس، ان کی محبت، ان کا زہد و تقویٰ، یہ سب کچھ اپنی جگہ مسلم ہے۔ مگر جب بات توحید کی آئے گی تو ہم توحید کے ساتھ ان کو خلط ملط نہیں کرتے، کیونکہ یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اکبریت کا تقاضا ہے، یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے رسول، جتنے رسول آئے ان تمام رسولوں کی دعوت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کی تخلیق اور پیدائش کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم اپنی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ وہ عرفہ اور بلند اشخاص اور شخصیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر نبی اور رسول کے دشمن رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، اس کی حکمت رہی ہے، اور یہ جو شریر انسان اور جنات کی جو شکل میں ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے، اپنی دعوت کی قبولیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے باتوں کو گھماتے اور پھراتے ہیں، اس کو چکنی چپڑی گفتگو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس پر ان کو طرح طرح سے گھمانے اور پھرانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انہیں فریب دے سکیں، انہیں دھوکہ دے سکیں، انہیں گمراہ کر سکیں۔ اور ایک بات اور آخری بات جانتے چلیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ بھی توحید سے لوگوں کو پھیرتے ہیں، توحید سے جو لوگ چڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جاہل ہی ہوتے ہیں، ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے، وہ بھی کتابوں کے قاری ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی کتابوں کا انبار ہوتا ہے، علم کا سمندر ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، دلائل سے مسلح ہوتے ہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے، لیکن ان دلائل سے وہ حق باتوں کو نہیں چنتے، بلکہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ان دلائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، کہ جب پیغمبر اور رسول ان کے پاس پہنچے اللہ کی نشانیاں لے کر کے، دلائل اور برہان لے کر کے، تو وہ اپنے علم و لیاقت پر پھولنے لگے، اترانے لگے۔ فرحوا بما عندهم من العلم،
جو علم ان کے پاس تھا اس علم پر وہ پھولے نہیں سمائے۔ تو یعنی وہ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ لوگوں کو انبیاء کی دعوت سے پھیرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں، انہیں فریب دیتے ہیں، انہیں دھوکے میں ڈالتے ہیں، وہ لوگ جاہل اکثر نہیں ہوتے، ان میں بہت بڑے بڑے چوٹی کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے پاس دلائل کے انبار ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ بڑی بڑی کتابوں کے پڑھنے اور سمجھنے اور یاد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کتابوں سے وہ چیز حاصل نہیں کرتے جو چیزیں حاصل کرنی ہے۔ وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے سمندر کے اندر تہ میں دو آدمی غوطہ لگاتے ہیں، ایک آدمی سیپی چنتا ہے تاکہ موتی حاصل کر سکے، اور ایک آدمی اندر جا کر کے خاک و خاشاک اٹھا کر کے لے کے آتا ہے، تو اس کے اندر تو وہ بھی جاتا ہے، اندر دونوں جاتے ہیں، ایک سیپیاں لے کر کے آتا ہے جس میں موتیوں کے پانے کا چانس ہے، اور ایک آدمی یوں ہی دیگر چیزیں اٹھا کر کے مٹی اور وغیرہ خاک وغیرہ لے کر کے آتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کر کے سیپیاں چننا ہے، اور ان سیپیوں سے صرف وہ چیزیں لینی ہے جو ان کے اندر موتیاں ہیں۔ تو کچھ لوگ موتیوں کو چنتے ہیں اور اس کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف سیپی چنتے ہیں، موتی ہو یا نہ ہو اس سے قطعی نظر، پھر اس کا گلے کا ہار بنا کر کے خود بھی پہنتے ہیں، تو اس کو پہناتے ہیں، جس سے زینت نہیں آتی بلکہ اس سے ان کی احمقانہ اور نادانی اور جہالت بالکل کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ چند باتیں ایسے کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر کھرا اترنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں شرک کی مذمت، اس کی قباحت و شناعت کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ شرک کے جتنے مظاہر ہیں، جتنی جھلکیاں ہیں، جتنے آثار ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور اس سے اپنے احباب کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے جاننے والوں کو اور اپنے پوری امت مسلمہ کو بتانے اور اس سے آگاہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ مولا ہمیں توحید کا رسیہ بنا، توحید کا جاننے والا، توحید پر عمل پیرا بنا، اور مولا جب تک رکھ حالت توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر رکھ، مولا جب اٹھا تو حالت توحید لا الہ الا اللہ پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔